اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الا متى حاروا فیک یا مولا اللہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، آج بگ ڈے تھا جو گزر گیا۔ 13 رجب 1442 ہجرہ، فرائیڈے کا دن، اور 2021 کی یہ محفل۔ آج آئی نو ایوری بڈی از بیزی، مولا کی ولایت کا، مولا کی ولادت کا جشن ہر طرف ہو رہا۔ مولا آپ کے سارے اعمال کو کل رات میں جو آپ نے کیے اور آج دن بھر جو محفلیں کی، جو مولا کی ولادت کی برتھ ڈے سیلیبریشن کیا، مولا آپ کے ایک ایک عمل کو قبول کرے۔ اور کائنات کے مشکل کشا کی ولادت کا دن تھا جو آج گزر گیا۔ آج میں بھی صرف 30 منٹس پڑھوں گا اپنا، یہ 23rd لیکچر ہے میرا، 23rd لیکچر ہے جو زمانے کے امام کے حالات کے اوپر ہو رہا۔ آپ مسلسل ماشاءاللہ سن رہے۔ مولا آباد رکھے آپ کو، مولا سلامت رکھے۔ اور اس لیے کہ ہر آدمی مصروف ہے، ایوری بڈی از بیزی۔ مولا کی ولادت کی محفلیں ہر طرف ہو رہی ہیں دنیا میں، جہاں جہاں ولادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محفلیں ہو رہی۔ اللہ ان سب کو قبول کرے اور نجف اشرف کی زیارت ہم کو جلد سے جلد نصیب ہو انشاءاللہ میرے مولا کی۔ تو دوستو، زمانے کے امام کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ 13 رجب سے میں اس کو ملاؤں گا کہ پہلا علی ہم کو کعبے سے ملا ہے، تو آخری علی بھی کعبے سے ہی ملے گا۔ آج کی صبح پہلے علی ہمارے پاس آئے، دنیا میں پہلا علی آیا، اور آخری علی بھی جو پردے غیبت میں ہیں، جن کے حالات پہ ذکر ہو رہا، وہ بھی انشاءاللہ خانہ کعبہ سے ملے گا۔ لیکن دعا یہ کرو کہ ہم جائیں اور ہم جا کر امام کی نصرت کریں، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ دعا ہے آج 13 رجب کو مانگنے کی۔ 13 رجب کو آپ دنیا کی ہر حاجت مانگو، اس لیے کہ کائنات کا مشکل کشا کی ولادت کا دن تھا۔ ابھی بھی موقع ہے، آپ مانگتے رہیں 16 رجب تک، امام علی سے مانگتے رہیں جب تک مولا کعبے سے باہر نہیں آتے، آپ دعائیں مانگتے رہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 16 کے بعد نہیں مانگنا، میرا مطلب وہ نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ابھی تو مولا کعبے کے اندر ہی ہے، تو یو کین آسک اینی تھنگ یو کین آسک، اس لیے کہ ہمارا حق ہے میرے مولا سے مانگنے کا، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں۔ تو جیسے محبت علی تمہارے دلوں میں ہے اور علی کی ولایت تمہارے دلوں میں ہے، اسی طرح علی کے اس بیٹے کی محبت بھی تمہارے دل میں ویسی ہونا چاہیے۔ ڈونٹ فارگیٹ امام علی کے اس بیٹے کو۔ مقدس اردبیلی کا واقعہ مشہور ہے، میں نے پڑھا ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا، بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ امام علی نے مقدس اردبیلی کو کیا کہا تھا۔ یو نو ہو از مقدس، جو مولا کے نجف اشرف میں جو مولا کا روضہ ہے، وہ روضے کی فرسٹ مینارے کے نیچے علامہ حلی ہے، اور سیکنڈ مینارہ جو ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، سیکنڈ مینارے کے نیچے یہ مقدس اردبیلی جن کا نام احمد اردبیلی تھا، ان کو امام علی نے روک کے کہا تھا جب وہ گئے تھے مولا کی زری پہ، اللہ ہم بھی جائیں مولا کی زری پہ۔ امام علی نے کیا کہا تھا، میرے مولا نے کیا کہا تھا کہ اے احمد اردبیلی، کیا تو میرے بیٹے کی امامت کو نہیں مانتا؟ میں ایک ریمائنڈ کر رہا آپ کو، اگر آج میرے مولا کو خوش کرنا ہے تو بہترین اعمال میں یہ ہے کہ ان کے بیٹے اس امام کے ظہور کی دعا کرو۔ بہترین اعمال میں یہ ہے کہ ان کی اس امام علی کے اس فرزند کے، اس دور کے، اس زمانے کے 21st سینچری کے علی کو کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے دعا کرو۔ 13 رجب کی 1000 دعائیں مانگیں، لیکن یہ دعا ضرور مانگو کہ اللہ اس زمانے کا جو علی ہے، آخری علی جو ہے، جو ہمارا سید و سردار ہے، ہمارا محسن ہے، ہمارا کرم فرما ہے، ہمارا امام ہے، اس امام کی معرفت کو زیادہ سے زیادہ ہمارے دلوں میں لائے، اس امام کو ہم سے راضی کر لیں۔ مولا نے احمد اردبیلی کو کیا کہا تھا
یہی تو کہا تھا کہ اے احمد کیا تم میرے بیٹے کی امامت کو نہیں مانتے؟ تو اس وقت مقدس نے تڑپ کے کہا تھا کہ مولا وہ میرا سید ہے، میرا سردار ہے، میرا امام ہے، ہم کیسے نہیں مانگے؟ تو کہا پھر تم اپنی دعاؤں کو میرے بیٹے تک کیوں نہیں لے کے جاتے؟ تو اس وقت احمد اربیلی نے یہی کہا تھا مولا ہم کہاں جائیں، مولا کو کہاں ڈھونڈیں 12ویں امام کو؟ ہم کو معلوم ہے کہ آپ نجف اشرف میں ہم آپ کے پاس آتے ہیں، کربلا میں مولا حسین ہے، کاظمین ہے، سامرہ ہے، مشہد مقدس ہے، مدینہ منورہ، اللہ سب کی زیارت نصیب کرے۔ ہم کہاں ڈھونڈیں امام کو؟ آج ہر شیعہ کی آواز یہی ہے۔ دوستو آج 13 رجب ہے، بھولو مت اپنے امام کو۔ زمانے کے امام سے کی رضا کو حاصل کرنا، جو اصل حقدار ہے 13 رجب کے مولا کی ولادت کی مبارکباد لینے کے لیے، وہ امام زمانہ ہے۔ آپ کی زبان پہ یہ رہنا کہ مولا فرزند زہرا، فرزند امام علی آپ کو مبارک کرے۔ ہر خوشی میں امام کو پکارو، ہر غم میں امام کو پکارو، زمانے کے امام کو۔ ہر خوشی میں جب کسی معصوم کی ولادت ہوتی تو پہلی مبارکباد ان کے والدین کو دے کر امام زمانہ کو دینا، زمانے کے امام کو دینا، اس لیے کہ آج اگر میں روٹی توڑا تو زمانے کے امام کا صدقہ ہے۔ آج میرا مولا خوش ہے کہ ان کے دادا کی ولادت ہے، تو اس وقت امام نے کہا تھا مولا علی نے جاؤ مسجد کوفہ میں اس وقت میرا بیٹا جا کے اس سے بات کرو۔ تو اس وقت گئے تھے، واقعہ میں نہیں پڑھا، میں پڑھ چکا واقعہ، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا کہ امام علی کو بھی راضی کرنا ہے تو جسٹ زمانے کے امام کو آواز دو۔ یہ وہ امام ہے دوستو، یہ وہ امام ہے کہ آج 13 رجب میں اتنی عظیم ہر طرف خوشیاں ہوئی، تم نے پکارا اپنے امام کو، تم نے اپنے امام کو آواز دی۔ میں نے جیسا پہلی تقریر کا آغاز میں میں نے کہا کہ پہلا علی بھی ہم کو کعبے سے ملا اور آخری علی بھی کعبے سے ملے گا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ پہلا علی کعبے کے اندر ولادت ہوئی، آئے کہاں سے؟ وہ رکن یمانی آج بھی وہ کریک موجود ہے، وہاں سے آئے نا۔ تو اب سن لو کہ امام دوسرا علی، آخری علی ہم کو کہاں سے ملے گا؟ وہ جو کریک ہے وہاں سے لے کے حجر اسود تک، یہ جو دیوار ہے، یہ جو وال ہے نا، اسی وال پہ میرا امام ظہور کرے گا۔ یہ وہی جگہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں کعبے کو، ہم عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن ہم کو یہ نہیں معلوم کہ میرا امام کہاں آئے گا۔ کتنی ہماری غفلت ہے، کتنے ہمارے پاس اگنورنس ہے۔ دوستو لاسٹ ویک کا جو میں نے تقریر کی تھی اس میں میں نے یقین کے لیے کہا تھا کہ اور اطاعت پہ بات کی تھی۔ آج بھی وہ واقعات نہیں پڑھا، میں آپ کو بتا رہا کہ اوبیڈینٹ چاہیے، امام علی کو بھی اوبیڈینٹ شیعہ چاہیے، زمانے کے امام کو بھی اوبیڈینٹ شیعہ چاہیے۔ شیعہ چاہیے تو امام کا چاہنے والا چاہیے، تو وہ چاہیے کہ جو امام کی بات سنے، جو امام کی بات پہ عمل کرے، جو امام کی مرضی پہ اپنی مرضی نہیں چلائے بلکہ مرضی امام پہ اپنی مرضی کو قربان کر دے۔ آج 13 رجب کے آپ نے اعمال کیے، لیکن کیا امام زمانہ کے لیے دعا کی؟ آج آپ نے یہ دعا کی اللہ سے کہ اللہ یہ 13 رجب ہم نے مولا علی کی ولادت کی محفلیں کی ہیں، اور نیکسٹ 13 رجب میں ہم اپنی آنکھوں سے یہی محفل امام علی زمانے کے امام کے ساتھ کریں۔ یہ دعا کی، کتنی افسوس ہے۔ نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے نہیں کی، I'm not telling you this، لیکن لوگوں نے کی بھی ہے کہ آئندہ 13 رجب ہم زمانے کے امام کے ساتھ سیلیبریٹ کریں ان کے دادا کی برتھ ڈے کو۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں، انسان سوچ ہی نہیں پا رہا کہ اس کا کتنا بڑا آنر ہے، کتنی بڑی عزت ہے، اور کیا نعمت ہمارے پاس ہے اس وقت، اور وہ نعمت پردے میں۔ آپ انصاف سے بولو کہ اگر ہم مولا علی کے زمانے میں ہوتے، یا مولا حسین کے، مولا حسن کے زمانے میں ہوتے، یا آٹھویں امام کے زمانے میں ہوتے، تو ہم اپنی ساری دعائیں کس کے پاس لے کے جاتے؟ اپنے دور کے امام کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مولا علی کے پاس جائیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک عریضہ لکھ دیں مولا کو، اگر دور ہے تو ایک لیٹر لکھ دیں کہ مولا پلیز ہیلپ می، یہی کرتے ہو نا۔ یہ آج کے زمانے میں ای میل کرو گے مولا کو کہ مولا پلیز میرا یہ پرابلم ہے۔ سیم چیز تم زمانے کے امام کے ساتھ کرنا، ای میل نہیں کرنا، تم ایک عریضہ لکھنا۔ 13 رجب کو اگر عریضہ نہیں لکھے تو پھر کیا؟ افسوس، میں آپ سے بول رہا، ابھی بھی چانس ہے، ابھی بھی موقع ہے، ایک عریضہ لکھو اور پانی میں ڈالو۔ کیسے ڈالو، کیا لکھو اس پہ؟
अस्सलाम अलैका या फर्जंद इमाम अली, मौला को सलाम ऐसे करो, सलाम अलैका या फर्जंद इमाम अली अलैहिस्सलाम। उसके बाद अपनी कुछ मत लिखो, खाली मुबारकबाद का एक अरीजा डालो मौला को कि मौला आपको बहुत मुबारक हो कि आज आपके दादा की विलादत है। दोस्तों आप इंसाफ से बोलो कि अगर हमारे पास कोई आके मुझे मुबारकबाद दे मेरे बाप की, मैं कितना खुश हो जाऊंगा। अगर मैं आके कोई मुझे बोले कि आज आपके बाबा की बर्थडे है, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, तो बेटे कैसा खुश होगा कि यार इस बंदे ने मेरे बाबा की बर्थडे की मुबारकबाद दी। हम तो खाकी इंसान हैं, लेकिन अगर कोई ज़माने के इमाम को बोले जाके कि मौला आपको मुबारक हो मौला कि आज आपके दादा की विलादत है, तो इमाम तुमको देखेगा कि यार ये चाहने वाला, ये मेरा कलेमा पढ़ने वाला, ये मेरी मोहब्बत का दम भरने वाला सिर्फ ज़बान से नहीं है बल्कि ये अमल करके भी बता रहा। तो मेरी एक ख्वाहिश है आपसे आज मेरे 23rd लेक्चर में कि प्लीज़ स्टिल यू हैव चांस, आप यूरोप में हो, अमेरिका में हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी मुझे सुन रहे इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में, एक लेटर लिख दो, एक अरीज़ा लिख दो, एक वाइट पेपर ले लो, वाइट पेपर के ऊपर लिखो सलाम अलैका या फर्जंद इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, लिख के नीचे लिखो कि मौला, पहले लिखो हाउ आर यू, कैसे हैं मौला, उसके बाद लिखो मौला बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आज आपके दादा की विलादत है। आप सोचो कि जब तुम मुबारकबाद दोगे उसके बाद जब तुम दुआ मांगोगे तो क्या तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। उसके बाद अपनी हाजात को लिखो, पहले मुबारकबाद दो कि मौला हम गुनाहगारों की तरफ से ये आप मुबारकबाद कबूल करें और आपके दादा की विलादत की मुबारकबाद है, हमको ज़िंदा रखो आपके दादा की मोहब्बत में, उनकी विलायत पर, और हमको दुनिया से उठाओ उनकी दादा की मोहब्बत में और उनकी विलायत पे हम दुनिया से उठें, हमारा खातिमा ईमान पर हो, ईमान पे रहें और ईमान से उठें। इसलिए कि दोस्तों ये जो ज़माना है हायर ओकल्टेशन, इस ज़माने में जो साइंस ऑफ री अपीयरेंस ऑफ इमाम बताए गए उसमें ये बताया गया कि आखिरी ज़माने में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कि लोगों का ईमान उसके पास से रुखसत हो जाएगा, ईमान रुखसत हो जाएगा। आप कितनी आसानी से मैंने बोला और आपने कितनी आसानी से सुन लिया। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कितनी आसानी से मैंने बोला और आपने आसानी से सुन लिया कि आखिरी जमाने में जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आएगा वो ईमान का आएगा। हम कितनी आसानी से सुन रहे कि आपको अंदाजा है कि अगर ईमान रुखसत हो जाए तो फिर हमारे अमाल कबूल कैसे होंगे। ईमान है विलायत अमीर अल मोमिनीन, ईमान है मोहब्बत अली, 14 मासूमीन की विलायत, मौला की विलायत, यही रुखसत हो जाएगी तो फिर हमारे पास रहा क्या, एक स्केलेटन रह जाएगा। आखिरी ज़माने ये आबिद बिलरामी के जुमले नहीं, ये पहले मोहम्मद के जुमले, सरकार के, अल्लाह के रसूल के जुमले कि मेरे बेटे के ज़ुहूर से पहले आखिरी ज़माने में लोग रात में सोएंगे और सुबह में उनका ईमान रुखसत हो जाएगा। घर से निकलेंगे ईमान के साथ, वापस आएंगे तो ईमान रुखसत हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कितना खतरनाक ये ज़माना आ गया। जैसे हाथ पे फायरबॉल लेके रख सकता, एक लम्हे के लिए ईमान नहीं बचा सकता। उसके बाद अल्लाह के रसूल का जुमला मुसलमानों से कहने लगे कि इस तरह ईमान रुखसत होंगे, और जो ईमान को आखिरी जमाने में प्रोटेक्ट करेंगे वो मेरे भाई हैं, प्रोटेक्ट करेंगे वो मेरे भाई हैं। तो सारे मुसलमानों ने कहा या रसूल अल्लाह, हमने आपके साथ हर जंग की, हमने आपके साथ जिहाद किया, हमने आपका साथ दिया, आपने हमको भाई नहीं कहा, उनको कहा। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम लोगों ने, तुम मुझे देख कर ईमान लाए, फिर बोल रहा मैं, तुम मुझे देख कर ईमान लाए। वो लोग ना मुझे देखेंगे ना मेरी औलाद में किसी को देखेंगे, बल्कि सफेदी पे सियाही को देखकर, इन्हें वाइट पेपर्स पे जो सियाही से लिखी गई किताबें उस पे ईमान लाकर, और उनका ईमान इतना मुस्तहकम रहेगा कि वो मेरे भाई। आप सोचो कि अल्लाह का रसूल भाई बोल रहा आपको, हमको आज के ज़माने के शिया को भाई बोल रहा, लेकिन किसको, कि जो इमाम ज़माना के ऊपर यकीन रखे। अल्लाह का रसूल बोलता है ये मेरा भाई है,
کتنا بڑا آنر ہے، کتنی بڑی عزت ہے. اس لیے کہ سرکار بولتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ یہ ہوگا کہ اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرو. سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ یہ ہوگا کہ ایمان کا پروٹیکشن. اگر آج تم ایمان کا پروٹیکشن آج 13 رجب کے دن تم سب سے پہلے زمانے کے امام سے دعا یہی کرو کہ دادا کی ولایت کا دن تھا، ابھی ہے، مولا دادا کی محبت، ان کی ولایت ہمارے دلوں میں مضبوط رہے. یہ ذہن میں مت رکھو کہ I'm fine. افسوس یہی ہے کہ ہم کو 1% بھی خوف نہیں ہے، ہم کو 1% بھی ڈر نہیں. ہم بولے نہیں میرا ایمان تو صحیح ہے. Who can say? How can you say? How can you say this? ہم کو کیا معلوم ہے؟ لاکھ بار خدا نہ خواستہ رخصت ہو گیا ہے. اگر ہم نے حرام کیا ہے، ہم نے امام کی اطاعت نہیں کی، من ماتا ولم یعرف امام زمانے، یہ ماتا میتت الجاہلیہ، ہم کو معلوم ہی نہیں. جو امام کی میں نہیں بول رہا، یہ عابد الرامی کے جملے نہیں، اللہ کے رسول کے جملے، کہ جو زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرتا وہ جہالت اور کفر کی موت مرے گا. یو کین امیجن. ہم سمجھ رہے کہ ہمارے پاس تو ایمان ہے، معرفت ہے. کتنی معرفت ہے؟ اتنی معرفت ہے کہ آج 13 رجب ہو گئی، ہم نے اپنے امام کو یاد کیا، ہم نے ظہور کی دعا کی اس دن کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں. یہ معرفت ہے. ہم نے آج ظہور کی دعا کی، ظہور کے بعد ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ آج 13 رجب تو نے پہلے علی کو ہم کو دیا ہے، آخری علی کو بھی جلدی دے دے. تو نے پہلے علی کو آج دیا ہے، ہم کو آخری علی کی معرفت بھی حاصل کرا دے. ہم نے دعا کی ہے. ہم سمجھ رہے سب سے زیادہ معرفت ہمارے پاس. یہ سب سے بڑی غفلت ہے، سب سے بڑا اگنورنس ہے، یاد رکھو. یہ ہم کو لے کے ڈوبے گا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک 313 جمع نہیں ہو سکے. ملینز کی تعداد میں شیعہ ہے دنیا میں، ملینز کی تعداد میں امام کو پکارنے کے لوگ ہیں. آپ کو میں نے 2-3 ہارون مکی کا واقعہ سنا ہے، واقعہ نہیں پڑھا، میں آپ کو ریمائنڈ کرا بار بار کہ وہ بغدادی نے کیا کہا تھا اور ہارون کا عمل کیا تھا. کتنے ایسے ہیں ہمارے پاس کہ ہم اتنا تیار ہو گئے ہارون مکی کے لیے، ہارون مکی کی طرح. واقعہ آپ نے سن لیا، خوش ہو گئے، اس کے بعد دعا کی کہ پروردگار مجھے بھی میرے بھی ایمان کو ہارون مکی طرح ایمان بنا دے. کبھی دعا کی؟ That's the biggest problem. ہم سمجھ رہے نہیں میرا ایمان تو ہارون سے بھی زیادہ ہے. یہ ذہن سے نکالو. میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا ہوں، یہ سب سے بڑا ایشو ہونے والا، یاد رکھو. آج اتنا بڑا دن مولا کی ولادت کا ہو گیا. آج تمہاری دعائیں قبول ہونا تھا. ہم نے آج 1000 دعائیں مانگی ہوں گی. میں منع نہیں کر رہا، 1 لاکھ دعا مانگو. تم دعا مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، وہ دیتے ہوئے نہیں تھکیں گے. مولا نے کہا کہ مانگو مجھ سے، اللہ نے کہا مانگو مجھ سے. مولا کے نام پہ اللہ سے جو چاہے مانگو. یہ خوشی کی محفل، لیکن اس خوشی میں یہ کوشش کرو کہ آج کا تصور کر کے زمانے کے امام کے لیے دعا کرو. دوستوں کیا امام روتا نہیں ہوگا، گریا نہیں کرتا ہوگا کہ کوئی میرے لیے دعا نہیں کر رہا؟ ہمارے باپ ہے، ہمارے باپ ہے امام. ہم دعا کر رہے ہیں مولا کے لیے کہ اللہ میرے مولا کو سلامت رکھ. آج 13 رجب ہے. اللہ میرے مولا کی معرفت میں 13 رجب ان کے دادا کی ولادت بسعادت کے صدقے میں ہر لمحہ معرفت امام زمانہ میں اضافہ کر، ہم کو صحیح ناصر بنا دے. پھر ایک دعا بتاتا، آج یہ دعا کرنا کہ مولا آپ دعا تو سبھی کر رہے کہ ہم کو نصرت کا موقع دے، لیکن یہ دعا ضرور کرو کہ نصرت ویسی کرے جیسے امام چاہتا ہے. اپنی زندگی کی آخری سانس تک نصرت امام کرے. اس لیے کہ یہ پاسبلٹی ہے. آج 13 رجب ہے، اس لیے بول رہا کہ 13 رجب کو تمہاری ساری رکاوٹیں، جو آبسٹیکلز، جو ہرڈلز تمہاری لائف کے اندر ہے، وہ آبسٹیکلز 100% دور ہوں گی امام علی کے نام پہ. تو آج یہ دعا ضرور کرنا کہ مولا ہماری زندگی کا آخری لمحہ ایمان کے ساتھ اور معرفت امام زمانہ کے ساتھ گزرے. ہم دنیا سے جائیں تو امام کی معرفت، امام کی رضا کو لے کے اوپر جائیں، ہمارے اعمال سے امام راضی ہو جائے. جب تک تم اس انداز سے دعا نہیں کرو گے، اور آج بہترین موقع ہے. آج 13 رجب کا دن گزر گیا، ڈزنٹ میٹر.
لیکن ابھی 13 رجب ہے، شب 14 ہے، 15 ہے، 16 ہے، 16 تک میرا مولا کعبے کے اندر تھا. تم کو گرینڈ سیلیبریشن کرنا ہے، مولا کی ولادت کی محفل کو، ان کے دادا کی محفل کو گرینڈ کرنا. تو میں آپ سے یہی بول رہا کہ ہر آدمی جشن کر رہا، ہر آدمی مولا کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا، لیکن برتھ ڈے ایسے سیلیبریٹ کرو امام علی کی کہ آج تم انوائٹ کرو اپنے امام زمانہ کو، زمانے کے امام کو اپنی محفل میں انوائٹ کرو، اس لیے کہ اصل حقدار تو امام ہی ہیں. ان کے دادا کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرنا. کیا آپ نہیں چاہتے کہ جب آپ گھر میں جشن کریں، آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ گھر میں محفل کریں، تو محفل کریں تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر میں فرزند علی آئے، آج کے دور کا امام علی آئے، آج کے دور کا علی آئے. کہ آپ سوچو امام زمانہ کا پریزنس 13 معصومین کے پریزنس کے برابر ہے. اگر میرا مولا میرے پاس آ جائے تو 13 معصومین جیسا آ گیا میرے پاس، سارے 13 معصومین کو ریپرزنٹ کرنے والا ہے. تو 13 رجب از سو امپورٹنٹ. 13 رجب کو تمہاری لائف کے ساری دعاؤں کو قبول کرانے کا دن تھا. لیکن آج ابھی بھی چانس ہے کہ تم زمانے کے امام کو انوائٹ کرو اپنی محفل. تو انوائٹ کرو گے محفل میں تو پھر محفل کیسی ہونی چاہیے؟ وہ پارٹی، برتھ ڈے پارٹی کیسے ہونی چاہیے؟ ویسی ہونا چاہیے جو اسلام کا فریم ہے. حلال رزق سے مولا کی محفل کرو تو زمانے کا امام تمہارے گھر میں آئے گا. حجاب کا انتظام کرو تو زمانے کا امام تمہاری محفل میں آئے گا. ہو سکتا آج تم نے اپنے دادا امام علی کی ولادت کی محفل برپا کی، زمانے کے امام کو تم نے انوائٹ کیا، اور امام اگر آ جائے تو یاد رکھو تمہاری بخشش کا سہارا ہے، بخشش کا سہارا. کہ امام کو اپنے محفلوں میں، اپنی جشن میں نیاز کرو، نیاز ضرور نیاز کرو مولا علی کی. لوگ نیاز کے خلاف ہیں، لیکن میں آپ کو بول رہا نیاز امام علی لازم ہے. اور اس نیاز میں زمانے کے امام کو انوائٹ کرو، زمانے کے امام کو انوائٹ کر کے بولو کہ مولا آج آپ کے دادا کی نیاز ہے. فروٹس پہ کرو، کسی چیز پہ کرو، لیکن نظر امام علی ضرور دینا. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اس سے تمہارا رشتہ بنتا. اور جب نظر دو تو امام زمانہ کی بھی نظر دو، وہاں پہ کچھ فروٹس رکھ کے مولا کی بھی نظر دو. بولو کہ مولا آج آپ کے دادا کی ولادت کی محفل ہے، دادا کی ولادت کی نظر ہے، مولا آپ آنا. ہر آدمی امام کو لیٹر لکھے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. میں اس وقت انڈیا میں، حیدرآباد میں نہیں، میں گجرات میں اس وقت، وہاں سے یہ محفل پڑھ رہا. اپنا یہ لیکچر بیک ٹو بیک میرے مدرسے چل رہے، میرے جشن چل رہے، اور وہاں سے یہ محفل پڑھ رہا ہے. مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو خوش رکھے. تو زمانے کے امام کو 13 رجب کو بھولنا نہیں. ساری جو ایک چیز اور یاد ہے، جتنی محبت علی تمہارے پاس آئے گی، جتنی ولایت علی کو تم حاصل کرو گے، وہ امام کے تھرو. کیوں؟ روایت میں ہے کہ جتنی رحمت اللہ کے پاس سے آتی ہے، جب تک امام زمانہ کا ہاتھ بلند نہیں ہوتا رحمت نہیں آتی. اس وقت تک رحمت نہیں پہنچتی. امام کا ہاتھ بلند ہوتے تو جب تمہارے اوپر رحمت خدا آتی. تو یہ اس سے بڑی رحمت، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مولا علی کی محبت کے، مولا علی کی ولایت کے بارے میں اس سے بڑی رحمت کیا ہے؟ تو میری خواہش ہے کہ 13 رجب 13 رجب دا بگیسٹ ڈے، رجب کا سب سے بڑا دن، جس دن کائنات کی تقدیر بدلی اس لیے کہ مولا کائنات دنیا میں آئے، کعبے کی تقدیر بدلی اس لیے کہ امام علی دنیا میں آئے. تو جب ان کی تقدیر بدل سکتی تو آج زمانے کا امام ہماری تقدیر نہیں بدل سکتا. آپ جتنا مانگنا ہے مانگو، لیکن امام کے لیے یہ دعا مانگو کہ اللہ یہ سال، کمنگ ایئر، پورا نیکسٹ رجب تک ہم زمانے کے امام کے لیے کوئی کام کریں. امام زمانہ کے لیے کام کرو گے. اگر تم امام کے لیے کام کرو گے، یقین کرو، if you do something for امام یہ اتنا کریم گھرانہ ہے کہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھے گا، تمہارا نام باقی رہے گا. بس آخری باتیں بولتا اس لیے کہ فوراً اس کے بعد میرا جشن ہے، اور آپ بھی مصروف، مسلسل ولادت کی محفلیں ہر طرف چل رہی ہوگی. اللہ سب کی محفلوں کو قبول کرے. بس آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا کہ آج یہ 13، 14، 15 یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹس تھے.
बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स है। ये 3 दिनों में ज़माने की ज़ियारत अमीनुल्लाह ज़रूर पढ़ो, और ज़ियारत अमीनुल्लाह जो अमीर अल-मोमिनीन की मखसूस ज़ियारत है, पढ़ के इसको नज़र करो इमाम ज़माना को, गिफ्ट करो इमाम ज़माना को, ये दुआ करो कि मैं ये ज़ियारत अमीनुल्लाह अमीर अल-मोमिनीन के 3 दिन पढ़ना, 13, 14, 15, 3 दिन ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ के नज़र करो इमाम ज़माना को, और बोलो कि मौला आपके दादा की विलादत है, जो कुछ हमसे हुआ वो हुआ, अब तक हम हर गुनाह का एतराफ़ करके मैं आप मौला आप हमारी इस विलादत की महफ़िल में, इस विलादत में हमको हमारे गुनाहों को भी माफ़ करो, और अल्लाह हमारी मारिफत में इजाफ़ा करो टुवर्ड्स यू। और ये दुआ करो कि मौला जब आप ज़ुहूर करें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अगर हम ज़िंदा रहें तो हम पहली आवाज़ में आपके पास आएँ, और अगर हम मर गए तो लहद से उठ के आए। ये 3 दिन ज़माने के इमाम की जो मशहूर दुआ है, दुआए अहद 13, 14, 15, ये आप हर रोज़ पढ़ो, लेकिन ये 3 दिन ज़रूर पढ़ो, इसलिए कि ये 3 दिन अमल उम्मे दाऊद भी किया जाता है। जो अमल उम्मे दाऊद तो सबको पता है, इसलिए उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा, लेकिन 13, 14, 15 ये दुआ ज़ियारत अमीनुल्लाह और इमाम ज़माना को हदिया करना, और उनकी माँ हमारी माँ बीबी नरजिस खातून को हदिया करना, और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम और बीबी फ़ातिमा बिन्ते असद को हदिया करना कि उनके बेटे की विलादत है। यह गिफ्ट करो, गिफ्ट करके पूरे 14 मासूमीन को हदिया करो, कोई मुश्किल नहीं। शहज़ादी ज़ैनब, शहज़ादी उम्मे कुलसूम को हदिया करो, मुश्किल नहीं। मौला अब्बास जनाब शहज़ादे मोहसिन को हदिया करो, मुश्किल नहीं। लेकिन इमाम ज़माना की वालिदा को ज़रूर हदिया करो। हदिया करने के बाद 13, 14, 15 ज़ियारत अमीनुल्लाह पढ़ो और दुआए अहद। मेरी ख्वाहिश है आपसे, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा कि तुम दुआए अहद 13, 14, 15 दुआ अहद अगर पढ़ना नहीं आता, डिवाइन पल पे जाओ, वहाँ पे दुआ अहद है, 4 या 5 मिनट की दुआ है, लेकिन ये ज़माने के इमाम से तुमको ख़रीब करने की दुआ है। ये दुआ अहद पढ़ने के बाद, इसलिए कि ये एक दुआ ऐसी है कि जिसके बाद तुम अपने पैर पे मार के कहते हो अल्लाह जल या मौला या साहिब ज़मान। कितना अच्छा बात है कि 13, 14, 15 अगर तुमने ये अमल किया, ये दुआ इमाम की ज़ुहूर की दुआ की, तो कितना अजर अजीम है। हो सकता तुम्हारी ये दुआ कबूल हो जाए, हो सकता तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इस दुआ की वजह से मौला तुमको पलट के देखे और मौला ये कहे कि ठीक है मेरे चाहने वाले, तेरी ख्वाहिश है ना ज़ुहूर के वक्त मैं तेरे ऊपर, मैं इंशाल्लाह तुझे ले बुलाऊंगा, मैं तुझे उठाऊंगा। दोस्तों, एक नज़रे करम इमाम ज़माना पूरे साल का तुम्हारा प्रोटेक्शन है, पूरे साल का प्रोटेक्शन है। आइंदा 13 रजब तक तुम ये प्रोटेक्शन करोगे, और ये 3 दिन में 13, 14, 15 तुम इमाम ज़मान मौला के नाम पे भी देना सदका, और इमाम ज़माना के नाम पे भी देना। रोज़ ही दे सकते आप इमाम ज़माना के नाम का सदका, लेकिन कोई ना कोई गरीब को, कोई मिस्कीन को, कोई फ़कीर को, कोई यतीम को, कोई बेवा को, ये 3 दिन आप लोग बाहर हैं, यूरोप, अमेरिका में, कनाडा में हैं, आप नहीं दे सकते ना वहाँ पे, तो आप $10, $15 अपने बैक होम, जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान से है, अफ्रीका से है, इंडिया से, जहाँ से भी ताल्लुक़ है, वहाँ भेज दो, और ये 3 दिन का सदका निकालो, और ये बोल के निकालो कि ज़माने के इमाम की जान का सदका, मौला मुश्किल कुशा की जान का सदका। अभी मौला काबे से बाहर नहीं आए, मौला काबे से बाहर 16 को आए हैं, मौला की विलादत हो गई, तो आप ये कोशिश करो कि मौला अली का सदका भी निकालो। इससे तो बीबी फ़ातिमा बिन्ते असद की खुशी है, इससे 13 मासूमीन की खुशी है, जनाब अबू तालिब की खुशी है, बीबी ज़हरा आपको दुआ देंगी, शहज़ादी ज़ैनब, शहज़ादी उम्मे कुलसूम दुआ देंगी, मौला अब्बास जनाब शहज़ादा मोहसिन दुआ। क्यों? तुमने उनके बाप का निकाला। कोई आके मुझे बोले कि मैं आपके बाप का सदका निकाला तो मैं कितना खुश हो जाऊंगा। ये तो करीम इब्ने करीम है, मौला हसन, मौला हुसैन कितना खुश होंगे कि ये मेरे बाबा का निकाला। पूरे इमाम कितना खुश होंगे, शहज़ादी कौनैन कितना खुश होंगी। तो यही कोशिश करो, और इमाम का सदका ये 3 दिन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 13, 14, 15 रजब हर रोज निकालो, हर रोज निकालो, लेकिन ये 3 दिन डोंट फॉरगेट इट। अगर तुम ये चाहते कि तुम इमाम का सदका निकाल के इमाम की सलामती के लिए निकाले, तो तुम याद रखो, तुम मेरी बात आज याद रखना, मैं तो एक स्टूडेंट हूं, याद रखना कि आइंदा साल तक एक प्रोटेक्शन है तुम्हारा, एक टोटल प्रोटेक्शन है। 13 रजब के दिन मौला की विलादत की महफिल में तुमने मौला उनके बेटे का सदका निकाला, और निकाल के बोलना मौला आइंदा 13 रजब 1000 दुआ मांगो, ज़ियारत की दुआ मांगो, ईमान की ज़रूर दुआ मांगना,
رزق کے لیے، اولاد کے لیے، سب کے مانگتے بولو مولا، لیکن اللہ آپ کو سلامت رکھے، جب آپ ظہور کریں تو ڈونٹ فارگیٹ می، ڈونٹ فارگیٹ می، بس مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے۔ 3 مرتبہ سلوات پڑھیے، 3 مرتبہ 13 رجب ہے، میرے مولا مشکل کشا کی ولادت بسعادت کی خوشی میں، اور یہ 3 سلوات ہم جناب ابو طالب، بی بی فاطمہ بنت اسد، بی بی خدیجہ الکبریٰ اور 14 معصومین کو، بالخصوص زمانے کا امام اور شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، مولا عباس اور شہزادہ محسن اور اولاد امام علی کو، ہم یہ 3 سلوات پڑھ کے زمانے کے امام کے ذریعے سے، امام زمانہ کے ذریعے سے سارے معصومین کی بارگاہ میں یہ ہدیہ کر رہے کہ 13 رجب کی جو برکت ہے اللہ تو ہم کو دے دے۔ 3 سلوات بآواز بلند، سب جہاں بھی بیٹھ کے مجھے یہ سن رہے، آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد 13 رجب کی مولا کی ولادت بسعادت کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی محفل کو قبول کر لے، یہ محفل امام زمانہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ تو میرے امام کو، اپنے محبوب ترین بندے کو، فرزند امام علی کو، فرزند مظلوم بی بی زہرا کو سلامت رکھنا، ان کی سلامتی کے صدقے میں ہر مولا حسین کے چاہنے والے کو سلامت رکھنا، بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، میرے امام زمانہ کے صدقے سے 13 رجب کے صدقے میں دنیا میں جتنے بیمار ہیں، ہیوسٹن میں ایک مومن بیمار ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور دنیا میں جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں، اللہ ان سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں میرا مولا حسین کا چاہنے والا ہے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما 13 رجب کے صدقے میں۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا، فرزند میرے امام علی، میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھ۔ پروردگار حلما معرفت امام زمانہ میں 13 رجب کی دعاؤں میں سے یہ دعا کہ پروردگار حلما معرفت امام زمانہ میں اضافہ فرما۔ جن لڑکیوں کے لیے رشتہ نہیں، ان کے لیے بہترین رشتہ کر دے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے دے، جو بزنس جس کا ڈاؤن ہے ان کے بزنس میں برکت دے۔ اللہ سب کو ایمان کے ساتھ رکھنا، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ، اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے والدین کو بخش دے 13 رجب کے صدقے میں، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ چین دنیا میں ملے، راحت عقبہ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے، کاسے دل لیے حاضر در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ ایک سورہ فاتحہ جمیع مومنین و مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرج عالم سب کے لیے، اپنے اپنے والدین کے لیے پڑھے، جس کی آج پہلی رات ہے اس کے لیے پڑھے، اور میرے والدین کو اپنی فاتحہ میں مت بھولے، میرے والدین کے لیے بھی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔